بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈر ایکٹ پارلیمنٹ نے تو پاس کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے تو خیر اس پر بہت سی شکوں کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فیوچر کے اندر کیا ہوتا ہے، کہاں تک یہ جاتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی آخری صورت کیا ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہیلے بہانے ہیں، ایک تو انفرادی سطح پر ایک بندہ اللہ کے احکامات کا مقابلہ کرے، اور ایک ہے کہ اجتماعی طور پر ایک چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو قانونی کور دیا جائے اور اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو انفرادی سطح پر تو عذاب شاید اس طرح نہیں آتا، لیکن اجتماعی طور پر جب ایک کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی بستی، کوئی علاقہ وہ اللہ کے اوامر کا مقابلہ کرنا شروع کر دے اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں وہ اپنے قانون امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیں، تو پھر اللہ کے عذاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ دیکھیں قوم لوط کے اوپر کس طرح اللہ کا عذاب آیا، اور اتنا شدید اللہ کا عذاب آیا کہ فرشتوں نے اس بستی کو وہاں سے اٹھایا، آسمانوں تک لے گئے، اور وہاں سے پھر کس انٹینسٹی کے ساتھ، کس شدت کے ساتھ اس کو پٹخا وہیں پر الٹا کر کے کہ وہ کئی مطلب ہے کہ کافی زمین کے اندر دھنس گئی، اور وہاں پر پھر پانی کھڑا ہو گیا۔ آج وہاں پر ڈیڈ سی ہے، بحر مردار، اور ایسا بحر مردار ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مچھلی، کوئی زیرو وہاں پر نہیں پائی جاتی، اور اس پانی کے اندر اس کی ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک عذاب کی شدت تھی قوم لوط کے اوپر۔ پومپائی اٹلی کے اندر ایک شہر تھا، وہاں کے لوگوں کے اندر بھی ایسی ہی قباحت تھی، اور ان کے اوپر پھر وہ آتش فشاں پھٹا، اور وہاں پر پھر سمجھو کہ پتھروں کی بارش، سرخ پتھر، زہر لاوا وہ بالکل پتھروں کو پگھلا دیتا ہے، سرخ کر دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب لاوا نکلتا ہے تو بالکل جو ہے نا ایک آگ کا انگارہ بنا ہوا ہوتا ہے، پتھر جو ہوتے ہیں، مٹی اور پتھر بالکل ایسے جل کر وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا آگ بہہ رہی ہے۔ تو ان کی بارش ہوئی وہاں پر پومپائی کے اوپر، سارے کا سارا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ کے اوامر کا یوم سبت، اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہفتے کے دن جو ہے نا یہ مچھلیوں کا شکار ان کو منع کیا گیا تھا، اس لیے ان کو جو ہے نا یہ اس دن کی مناسبت سے اصحاب سبت کہتے ہیں۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ ہفتے کو مچھلیاں روک لیتے تھے، اور اللہ کی ایک آزمائش بھی تھی کہ ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو مچھلیاں روک لیتے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ یعنی اللہ کے جو ہے نا، اللہ نے ایک چیز منع کی تو انہوں نے اس کے باوجود کیا کیا کہ ہیلا بہانہ کرنے کی کوشش کی اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بن جاؤ ذلیل بندر۔ اسی طرح ہم نے قصہ سنا کہ مغلیہ دور کے اندر جو تھا، ایک بندہ تھا، وہ جو مال تھا، جو کچھ بھی سونا، کوئی مال وغیرہ، وہ ذرا 12 مہینے گزرتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ 11 مہینوں کے بعد سارے کے سارا بیوی کے نام کر دیتا تھا، یعنی اپنے نام کے اوپر سال نہیں گزرا۔ اسی طرح جب بیوی کے نام وہ 11 مہینے تک وہ مال رہتا تو وہ پھر اپنے نام کر لیتا تھا، ٹرانسفر، یعنی اللہ کے ساتھ ہیلا بہانا۔ تو سنا اس طرح ہے کہ اس شخص کی جو موت ہوئی ہے وہ ایمان کے اوپر نہیں ہوئی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہیلے بہانے اس نے کیے، تو اللہ نے پھر جو ہے نا وہ ایمان ہی اس سے لے لیا۔
اسی طرح جو بھی اس کے اندر ملوث ہیں، یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کرانے میں، اس کو پیش کرنے میں اور اس کی وکالت کرنے میں، تو یہ اگر من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہمارے علماء، ہمارے وکلاء، ہمارے جج، ہمارا میڈیا، ہمارے صحافی، ہمارے پڑھا لکھا طبقہ، سارے کی ساری قوم اگر اس کا مقابلہ اجتماعی لحاظ سے نہیں کرتی تو پھر سارے کے سارے مجرم ہوں گے، اور پھر یہاں پر بے حیائی کا طوفان آئے گا، اور پھر یہاں پر جو ہے نا جو کچھ بھی اللہ کی حدود کی ان خلاف ورزی ہوگی تو اس میں سارے کے سارے برابر کے شریک ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر یاد رکھیں جو اللہ کا عذاب، جو آلریڈی ہم اللہ کے عذابوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مہنگائی کا طوفان، یہ کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، اور یہ ذلت جو ہماری پاکستان کو ایک ایز اے ملک، ایز اے قوم ہمیں جو نصیب ہو رہی ہے، یہ ساری کے ساری یہ مغرب کی غلامی، یعنی کہ آزاد ہو کر بھی ہم غلام ہیں۔ پہلے انگریزوں کے، برٹشرز کے ہم غلام تھے، اب امریکہ کی غلام۔ تو یہ جو غلامیاں ہیں، یہ جو عذاب مختلف قسم کے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، ہماری جو ہے نا یہ گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اور اب اگر ہم نے اجتماعی طور پر یہ گناہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے شروع کر دیے، اس قسم کے قوانین، تو پھر اللہ کا پھر آخری ایک کوڑا برسے گا اور ہمارا نام و نشان بھی نہ رہے گا، اور اس ملک کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اللہ جو نا، اللہ کو اپنے اوامر کی پرواہ ہے۔ اللہ نہیں یہ دیکھتا کہ یہ پاکستان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود، مجھے ماننے کے باوجود، میرے نبی کو ماننے کے باوجود، تو میرے قوانین کو، میرے اوامر کو یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور یہ برٹش ایکٹ آف 1935 کے تحت فیصلے کرتے ہیں، میرے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور اس قسم کے ٹرانسجنڈر ایکٹ ٹائپ جو ہے نا یہ قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کے ایسے ایسے عذاب پھر مستقبل کے اندر آئیں گے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب آتے ہیں، پھر بھی توبہ نہ کرے قوم تو پھر بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہی عرض کروں گا کہ سارے مل کر توبہ کریں اور اس کے خلاف سٹینڈ لیں اور اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور ہر طبقہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اپنے آپ کو شو کرے، اپنے آپ کو بتائے کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے اس قسم کے جو نا غیر شرعی قوانین، غیر شرعی ایکٹس، ان کی امپلیمنٹیشن کسی لحاظ سے بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو سارے جب مل کر کریں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ پاک اس میں کوئی خیر کی صورت نکالے گا، ورنہ ہم سارے کے سارے مجرم ہوں گے۔ السلام علیکم۔